سورہ نور میں اللہ رب العزت نے ایک بات کا ایمان والے لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لے کر آئے، جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ یا اللہ تو کیا ہم سے وعدہ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور ایسے لوگوں کو زمین کی خلافت عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایمان لانا بھی شرط ہے، اعمال صالح کرنا بھی شرط ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور، یہ 2 مرتبہ ضرور کا ترجمہ آئے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اللہ نے پہلے تم میں سے ایمان والے لوگوں کو جو اچھے عمل کیا کرتے تھے ان کو اللہ نے خلافت عطا کی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جس دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ تعالیٰ مضبوط بھی کر دے گا، غالب بھی کر دے گا، باقی سارے دینوں کو اللہ تعالیٰ مغلوب کر دے گا۔ ابھی جو دین ہے پسندیدہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا کہ جو دین ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ نہ تو یہودیت کے مذہب کے بارے میں فرمایا اور نہ ہی نصرانیت کے بارے میں فرمایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب زمین میں خلافت آئے گی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے خوف کو امن میں تبدیل فرما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرط یہ ہے یعبدوننی، وہ میری ہی عبادت کریں۔ جب لوگ میری ہی عبادت کریں گے تو میں ضرور ایمان والے لوگوں کو زمین میں خلافت عطا فرماؤں گا۔ لا یشرکون بی شیئا، فرمایا کہ وہ میرے بعد کسی اور کو اپنا معبود مسجود نہ بنا لیں، صرف میری ہی عبادت کریں تو تب یہ میرا وعدہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری خلافت آ جانے کے بعد بھی جب میں نے کسی کو اپنا یعنی زمین کے اندر غلبہ عطا کر دیا، کسی کو میں نے خلافت عطا کر دی، اس کے بعد اگر وہ پھر گیا اللہ کے احکامات کو نافذ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ پھر فاسق اور فاجر ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ میں ایک خلیفہ راشد کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا جن کو ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر 26 ذو الحجہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے ان پر حملہ کیا، اور بعض مورخین کے مطابق 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور بعض نے کہا کہ ذو الحجہ کے مہینے میں حملہ ہوا اور ذو الحجہ کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ان کے مناقب بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتا تو اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتا، لیکن آپ نے فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبوت کا تاج اللہ نے کسی کے سر پہ نہیں رکھنا، مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کے مبعوث کیا ہے۔